بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات میں نیا سبق شروع کریں گے جس کا نام ہے آداب مجلس۔ کیا نام ہے؟ آداب مجلس۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 75 پر دیا گیا ہے، تو آپ نے اس سبق کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو بھی مجلس کے آداب کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ بھی اگر کبھی کسی مجلس میں جائیں تو آپ ان کے آداب کو سمجھ سکیں۔ چلو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجلس، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجلس ہے کیا۔ مجلس سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ مجلس میں ہم ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ ہر مجلس میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ مجلس میں باہمی محبت بڑھانے کا سبب بن جائے۔ تو مجلس کیا ہے؟ مجلس سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ اب مجلس میں آپ دیکھ سکتے ہو لوگ میلاد کرواتے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا آپ کے فرینڈس کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے یا کوئی اور مختلف لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مجلس۔ تو مجلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ مختلف جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے لوگ وہاں پر مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں بغیر کسی فرق کے، اس جگہ کو ہم بولتے ہیں مجلس۔ مجلس میں ہم ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ اب مجلس میں جب مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے مل جل کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے وہاں پر اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی اچھی بات کریں اور دوسرے لوگ جب اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اچھی بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی اور اگر اچھی بات کر رہا ہے، جب آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور اس اچھی بات کو سن لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مجلس میں جب مختلف قسم کے لوگ مل جل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر مجلس میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ مجلس میں باہمی محبت بڑھانے کا سبب بن جائے۔ جب مختلف لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے۔ ہر جگہ پر ہر کام کے کوئی رول ہوتے ہیں، جیسے ہم کلاس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کلاس رولز کو فالو کریں، یا آپ کہیں اور جاتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو رولز بتائے جاتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں، آفیسز میں رولز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب مجلس میں آپ لوگ بیٹھتے ہو تو وہاں پر بھی اس مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ مل جل کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آپس میں محبت بڑھ سکے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ تو مجلس آج ہم پڑھیں گے مجلس کے آداب، کہ مجلس میں جب آپ جاتے ہو کسی جگہ پر، جب آپ اکٹھے ہو کر مل جل کر بیٹھتے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں، وہاں پر آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مجلس میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے تمام افراد کو سلام کرے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے مجلس کا، کہ جیسے ہی آپ کسی مجلس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے وہاں پر پہلے سے موجود افراد کو سلام کریں۔ اس چیز کا انتظار مت کریں کہ آپ کو کوئی سلام کرے۔ جیسے ہی آپ اس مجلس میں داخل ہوں، چاہے آپ دوسرے نمبر پر آئے ہو، تیسرے پر آئے ہو یا لاسٹ میں آئے ہو، تو آپ کو وہاں پر آپ سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس چیز کا انتظار کرو کہ وہ لوگ آپ کو سلام کریں۔ تو یہ کسی بھی مجلس میں جانے کا سب سے پہلا اصول ہے۔ نمبر 2، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، دوسروں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا۔ تو مجلس میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو جہاں پر بھی جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو امیر ہوں، میں تو گورا ہوں، میں تو بڑا ہوں تو مجھے تو آگے ہی بیٹھنا ہے، مجھے اپنی پسند کی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ نہیں، کسی بھی مجلس میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں، نہیں، جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، چاہے آپ کو لاسٹ میں جگہ ملے، درمیان میں، جہاں پہ بھی آپ کو خالی جگہ نظر آتی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ پہلی لائن اگر آگے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں، نہیں میں تو بڑا ہوں، مجھے تو آگے بیٹھنا ہے، میں کیوں ان سے پیچھے بیٹھوں، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو، جب نبی کریم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو وہاں میں ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں ہمیں تو آگے ہو کر بیٹھنا ہے، نہیں، جہاں پر ان کو مجلس میں وہاں پر جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ نمبر 3، مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اپنی مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو۔ اب جب آپ مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کو کہیں نہیں یہاں تو میری جگہ ہے، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کو مجلس میں جہاں پر جو جگہ ملے وہاں بیٹھنے، پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد کو اٹھا کر کہو گے نہیں میں نے یہاں پر بیٹھنا ہے، تم اٹھو یہاں سے، تو اس کو بھی برا لگے گا، اس سے آپس میں نفرت بھی بڑھتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، اپنی مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو۔ کلاس کی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، آپ سے پہلے جب آپ کلاس میں داخل ہوتے ہو، اگر آپ سے پہلے کوئی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو کبھی بھی اس سے جھگڑا مت کریں کہ کل یہ سیٹ میری تھی آج تم اس جگہ پر بیٹھ کے ہو، نہیں، جو پہلے آیا وہ وہاں پر اگر بیٹھ گیا ہے تو آپ یہ کوشش، بے شک وہ آپ کی سیٹ ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے پہلے آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا ہے تو کبھی بھی اس کو ناراض مت کریں، اس کو وہاں سے مت اٹھائیں، کوشش کریں کہ آپ لوگ دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں، لیکن عموماً آپ لوگ اس چیز پر جھگڑا کرتے ہو۔ تو پیارے بچوں کبھی بھی اس چیز پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس جگہ سے اٹھا کر وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 آدمی بیٹھے ہوں تو انہیں الگ کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھا جائے۔ جب آپ مجلس میں داخل ہوتے ہو، جاتے ہو، تو اگر آپ سے پہلے کوئی 2 افراد جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی انہیں الگ کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھیں کہ اگر ایک جگہ پر 2 افراد اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ کوشش مت کریں کہ ان دونوں کو الگ کر کے ان کے درمیان میں جا کر بیٹھیں، بلکہ ان کے ساتھ اگر سائڈ پر جگہ خالی ہے تو وہاں پر بیٹھ جائیں، لیکن ان دونوں کو الگ کر کے ان کے درمیان میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ دونوں افراد پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مناسب نہیں۔ جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی مجلس ہو، وہاں پر ہمیشہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اپنے پاؤں کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے۔ تو بچوں کبھی بھی آپ نے مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ مجلس میں تھوکنا نہیں چاہیے، یہ سب سے بری عادت ہوتی ہے۔ کبھی بھی جب آپ ایک گیدرنگ میں، ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف لوگ مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی وہاں پر یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ تھوکنا شروع کر دیں۔ اگر ایسی کوئی ضرورت آپ کو پیش آ رہی ہے تو سائڈ پر چلے جانا چاہیے، کبھی بھی مجلس کے بیچ میں بیٹھ کر تھوکنا نہیں چاہیے۔ مجلس چھینک یا جمائی آئے تو منہ پر کپڑا یا بائیں ہاتھ الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ تو مجلس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مجلس کے دوران آپ کو جمائی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہ آپ جی لگے ہوئے منہ کھولا ہوا ہے اور جمائی لے رہے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ اکثر آپ میں سے نا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کلاس میں جو ایسا کام ضرور کرتے ہیں، تو کلاس بھی ایک قسم کی مجلس ہی ہے، تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، وہ اپنی موج میں بیٹھے ہوتے ہو آپ لوگ، موسٹلی آپ میں سے
اور جی جمائی آ رہی ہے، منہ کھول کے لگے ہوئے، کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم مجلس میں، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک کوئی مینرز ہیں کلاس میں بیٹھنے کے. نہیں جی، اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو جمائی آئے تو منہ پر کپڑا یا بایاں ہاتھ الٹا کر کے رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. مجلس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کلاس میں کہ آپ لوگ بھی جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو تو ایک جو ہے وہ اگلا والا جو سیٹ سے ٹرن ہو کے دوسرے والے کے ساتھ کان میں بات کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو آپ لوگ اسی طرح کی سرگوشیاں کر رہے ہوتے. سرگوشی ہوتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ دوسرے کے کان میں جا کر بات کرنا. یہ بہت بری عادت ہے. جو بھی بات ہو سب کے سامنے کریں، اچھی بات کریں تاکہ سب اس کو سنیں، دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو. کبھی بھی اس طرح چھپ کر کان میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو بچوں کبھی بھی سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی بات کریں، چاہے آپ کسی بھی مجلس میں ہو، چاہے وہ آپ کا گھر کا کوئی فنکشن ہے یا آپ باہر کسی کی مجلس میں گئے ہوئے ہو یا کلاس میں بھی ہو اگر، تو کبھی بھی کسی دوسرے کے کان میں خاموشی کے ساتھ چھپ کر بات نہیں کرنی چاہیے. جب بھی آپ کسی کے ساتھ دوسرے فرد کے ساتھ کان میں چھپ کر آہستہ سے بات کرتے ہو تو اس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں. تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. مجلس میں کسی مجبوری کے بغیر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جب آپ مجلس میں جاتے ہو تو اپنی مرضی سے اپنے اسٹائل میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو. اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے یا کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ سکتا یا اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ تو مجلس میں اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، بالوجہ آپ اپنے طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا برا لگ رہا ہو، تو آپ کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے. مجلس میں ہمیشہ صحیح طریقے کے ساتھ مینرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مجلس میں جو شخص مخاطب ہو اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے. اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو مختصر اور واضح الفاظ میں بولنا چاہیے. اب مجلس میں جو شخص مخاطب ہو یعنی جو آپ سے بات کر رہا ہو، مجلس میں اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے، نہ کہ اپنا ہی بولتے جاؤ. بلکہ اگر کہیں پر آپ کو اس کی باتوں کے دوران بیچ میں بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو مختصر اور واضح الفاظ میں بولنا چاہیے. آپ کی بات مختصر ہو اور واضح الفاظ جس سے وہ دوسرے کو سمجھ بھی آ جائے. یہ نہیں ہو کہ آپ لمبی سی سٹوری سنانا شروع ہو رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنی باتیں بولے جا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا کسی دوسرے کو. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے اس مجلس میں اس کی بات کو غور سے سنیں اور اس کی بات جب ختم ہو جائے تو تب اپنی بات کریں. لیکن اگر درمیان میں آپ کو بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ اپنی بات کو مختصر چھوٹا اور واضح الفاظ میں بولیں تاکہ وہ جلدی بھی ختم ہو جائے اور دوسروں کو سمجھ بھی آ جائے. مجلس میں رازداری کی باتوں کو امانت سمجھتے ہوئے انہیں ہر جگہ بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. رازداری کس کو کہتے ہیں؟ راز کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی آپ کو اپنی کوئی بات بتائے اور اس بات کو آپ صرف اپنے تک رکھیں، دوسروں تک نہ پہنچائیں، اس چیز کو راز کہتے ہیں. تو راز جو ہوتا ہے کسی کا وہ آپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے. تو مجلس میں رازداری کی باتوں کو امانت سمجھتے ہوئے انہیں ہر جگہ بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے اگر کوئی راز کی بات آپ کو بتائی ہے تو آپ اس کو مجلس میں جا کر مختلف لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. نہیں، بلکہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. مجلس میں ایسی چیز کھا کر نہ جائیں جس سے منہ سے بدبو آئے اور دوسروں کو تکلیف کا باعث ہو. تو مجلس میں یا کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی گیدرنگ میں جہاں بہت سارے لوگ ہیں مل جل کر باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، یا کوئی دینی مجلس ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب ایسی مجلس میں جا رہے ہو جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے ہیں تو ایسی چیز مت کھائیں جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچے. تو مجلس میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. کوشش کریں کہ ہر ویسا عمل کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسرے آپ سے خوش ہو. اب ہم چلیں گے اگلے صفحے پر جو ہے پیج نمبر 76.
مجلس میں دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اب مجلس میں مختلف لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں جا کر آپ دوسروں کی برائیاں کرنی شروع کر دیں کہ ہاں بھئی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ میں دوسروں کی برائی کروں، دوسروں کے سامنے برا بنا کر اس کو پیش کروں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو مجلس میں ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی، تاکہ دوسرے بھی آپ کی باتوں سے اچھی باتیں سیکھیں اور آپ کی اچھے اعمال، آپ کی اچھی باتوں سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔ مجلس میں ایک دوسرے کے مشورے سے بہتر حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ مجلس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے باتیں کریں تو آپ کی باتیں ایسی ہوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسرے کو اچھا کام کرنے کا مشورہ دیں۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اس کو ایسا اچھا مشورہ دیں کہ جس سے اس کی مشکل حل ہو جائے، نہ کہ آپ اس کو اور مشکل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو مجلس میں جب مختلف لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو اچھی باتیں کرنے سے دوسروں کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ لوگوں کو وہاں پر پھر اچھا مشورہ دیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی اپنی کوئی پریشانی شیئر کر رہا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، نہ کہ آپ اس کو اور پریشانی میں ڈالیں۔ مجلس کے اختتام پر دعا پڑھی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جب بھی مجلس ختم ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی مجلس ہو، تو آپ کو آخر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو مجلس کے آداب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں، چاہے وہ کوئی دینی مجلس ہے یا گھر کی کوئی گیدرنگ ہے، کوئی اور فنکشن ہے، جہاں پر بھی مختلف لوگ مل جل کر اکٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں آپ ان مجلس کے ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہیں ہو اور مجلس میں آئے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے تکلیف نہیں ہو، بلکہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں سے، ان کی باتوں سے آپ اچھا سبق سیکھیں اور آپ کی اچھی باتوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو، نہ کہ آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ تو امید کرتی ہوں آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور آئندہ جب بھی کسی مجلس میں، کسی بھی گیدرنگ میں جائیں گے تو وہاں پر ان آداب کا خیال ضرور رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔